الہام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، الہام کا جو لفظی مطلب ہے عربی زبان میں وہ ہے اشارہ کرنا، اور اللہ نے ہر انسان کو الہام کیا ہے۔ تو وہ جو احد بھائی پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو بھی الہام کرتا ہے، ہاں جی، وہ آلریڈی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے، بے شک کوئی دہریہ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی مسلمان ہو، اس کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر الہام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ وہ پڑھیں نا، قرآن مجید پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی نیکی اور بدی کا الہام کیا ہوا ہے۔ الہمہ، الہمہ کا مطلب ہے الہام کیا، فجورها وتقواها، یعنی اس کو بدی اور نیکی کا شعور دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بلو پرنٹ کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ جب انسان کوئی بدی کرتا ہے تو اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی تعلیم رکھی ہوئی ہے، تو وہ الہامن رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب انسان پیدا ہو گیا، اس کے بعد جب وہ خدا کے بتائے ہوئے رستوں کے اوپر چلتا ہے، خدا کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اور ان احکامات کے اوپر چل کر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دیکھیں مذہب کی جو غرض ہے، مذہب کس لیے آتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، یا مذہب جو سلسلہ شروع کیا ہے، مذہب کے آنے سے پہلے انسان ایسے ہی رہ رہے تھے، مطلب ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی۔ حضرت آدم کی آمد سے پہلے انسان ایسے ہی رہ رہے تھے، ان کو نیکی اور بدی کا شعور خدا نے ان کی فطرت میں تو دیا ہوا تھا، لیکن باہر سے کوئی معلم یا کوئی مدرس نہیں آیا تھا بتانے کے لیے کہ خدا نے جو تمہاری فطرت کے اندر نیکی اور بدی کی جو تعلیم دی ہوئی ہے اس کو استعمال کرو۔ اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا نبی بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو ان کی غرض کیا تھی؟ ان کے بھیجے جانے کی غرض کیا تھی؟ کہ انسان کا خدا سے ایک تعلق قائم ہو، اور انسان جو اربوں سالوں سے ایسے ہی رہتا ہوا چلا آ رہا ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، بالکل جانوروں والی اس کی زندگی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے کوئی بامقصد زندگی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو یہ جو مقصد خدا نے دیا ہے نا، اگر یہ مقصد اچیو نہیں ہوتا، اور انسان یا خدا انسان سے ہم کلام نہیں ہوتا، یا انسان خدا سے ہم کلام نہیں ہوتا، تو مذہب جو ہے نا وہ مذہب مردہ ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے، یعنی اس رستے پر تو آپ چل رہے ہو جس رستے پر چل کر آپ نے خدا کو پانا تھا، لیکن آپ چلتے رہے، ساری عمر آپ کی گزر گئی، لیکن خدا آپ کو نہیں ملا۔ اور وہ یار یا وہ دوست جس کو آپ نے دوست بنانا تھا، جس سے ہم کلام ہونا تھا، جس نے آپ کی دعاؤں کو سننا تھا، جس نے اس دنیا کے اندر آپ کے مسائل کو حل کرنا تھا، لیکن وہ دوست ہی نہیں ملا، یا آگے سے آواز ہی نہیں آئی، تو وہ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ مردہ مذہب ہے، وہ خدا بھی پھر مردہ خدا ہے۔ دیکھیں اسلام کا جو واضح فرق جو ہم دیگر ادیان سے کرتے ہیں نا، عیسائیت سے یا یہودیت سے یا ہندوازم سے، وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہی ہے کہ وہ جو ادیان تھے ان کا آغاز تو سچے انبیاء سے ہوا، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا، پھر خدا نے آخر میں اس تعلیم کو بھیجا، اسلام کو، جو کہ صحیح تعلیم ہے۔ تو ان ادیان کی حالت اس وقت ایسی ہے جیسے کوئی پرانی عمارتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ گھروندے جو ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نہیں رہتا، اور نہ تو کوئی ان کی ٹیپ ٹاپ کی جاتی ہے، نہ تو ان کی کوئی ریپیئر کی جاتی ہے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے اندر جالے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر مکڑیاں ہیں، ان کے اندر کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو اسلام کے علاوہ جو دیگر مذہب ہیں نا، ان کی بھی یہی حالت ہے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے جو زندہ خدا سے ملاتا ہے، اور اگر تو آپ کو اسلام کے اوپر چل کر خدا نہیں ملتا، جو کہ الٹیمیٹ ایک رزلٹ ہے مذہب کا، تو پھر مذہب کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو الہام جو آپ نے سوال اٹھایا نا کہ الہام انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو الہام ہو اور خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہو۔ اگر کوئی مذہب کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جی اب وحی اور الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو وہ سیدھا سیدھا اس مذہب کی بنیاد کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس مذہب کی جڑ کے اوپر حملہ کر رہا ہے وہ، کیونکہ مذہب کی تو غرض ہی یہی تھی کہ انسان کا خدا سے تعلق قائم ہو، خدا انسان سے ہم کلام ہو۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ کہہ رہا ہے جی کیا وہ وحی اور الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کرنا بند کر دیا ہے، تو وہ تو پھر مردہ خدا ہے نا۔
وہ تو خدا ہی مردہ ہے پھر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ازلی صفات ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ازل تک رہیں گی۔ تو کلام کرنا بھی خدا کی ایک صفت ہے، جس طرح سے سننا، جس طرح سے رزق دینا، جس طرح سے رحم کرنا، ٹھیک ہے، جس طرح سے اس کی ایک صفات ہے علیم، اسی طریقے سے کلام کرنا بھی خدا کی ایک صفت ہے۔ اور چونکہ اس کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں، اور کوئی بھی صفت معطل نہیں ہوتی کبھی بھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے تو خدا کی کوئی صفت کام کر رہی تھی لیکن اب نہیں کرتی۔ تو کلام کرنا بھی خدا کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت خدا کی پہلے کام کرتی تھی، بنی اسرائیل کے دور میں کرتی رہی، عیسائیوں کے دور میں کرتی رہی، یا ان سے پہلے بھی کرتی رہی، اور خدا پرانے زمانے میں لوگوں سے ہم کلام ہوتا رہا، تو یہ جو خیر امت ہے، امت محمدیہ، اس کے اندر آ کر اگر آپ یہ نظریہ بنائیں کہ خدا نے کلام کرنا بند کر دیا ہے اور وہ اب بولتا نہیں ہے، اور نعوذ باللہ وہ اب گنگا ہو چکا ہے، یہ بات جو ہے نا، یہ امت محمدیہ کو خیر امت بنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بدتر امت بنانے والی بات ہے۔ تو اصول اور قاعدہ یہ بنتا ہے، اگر تو آپ امت محمدیہ کو خیر امت مانتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ پہلے لوگوں سے کلام کرتا تھا، اگر مثال کے طور پہ امت موسویہ میں 10,000 لوگوں سے کلام کیا، لیکن ہوا یہاں پر یہ ہے کہ الٹ ہی نتیجہ نکالا گیا ہے۔ ادھر لوگوں کو بتایا یہ جا رہا ہے، علماء کے ذریعے بتایا یہ جا رہا ہے کہ خدا پہلے تو کلام کرتا تھا، پہلے لوگ شرف مکالمہ اور مخاطبہ تو پاتے تھے، لیکن اب خیر امت کے اندر وہ ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، تمہارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، تمہاری کتاب سب سے اعلیٰ ہے، تمہاری شریعت سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے زیادہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، اتنا مطلب اس امت کا مرتبہ ہے۔ تو اسی کے اندر سارے فیض کے سرچشمے بند کر دیے علماء نے۔ پہلے خدا کلام کر رہا ہے، بنی اسرائیل میں بھی کر رہا ہے، ان سے پہلے بھی کر رہا ہے، لیکن امت محمدیہ کے آتے آتے خدا نے کلام کرنا بند کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خیر امت کو بدتر امت بنانے والی بات ہے۔ ساری جو امت محمدیہ کی فضیلتیں ہیں وہ امت محمدیہ سے چھینی جا رہی ہیں۔ تو مختصر یہ ہے، میں لمبی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ اس کے اوپر نا مرزا صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی، اور ایک اور کتاب ہے وہ اگر آپ پڑھیں 5ویں جلد ہے، اس کتاب کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام۔ تو حقیقت الوحی آپ کتاب پڑھیں، اس کے اوپر مرزا صاحب نے پوری جلد کے اندر نا تقریباً 650-700 صفحات کی کتاب ہے، اسی موضوع کے اوپر ہے کہ وہی ابھی جاری ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر وہی بند ہو گئی ہے، خدا نے کلام کرنا بند کر دیا ہے، وہ غلطی کے اوپر ہیں، ان کا قدم غلطی پر ہے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، ہمارا جو اسلام کا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے۔ اگر وہ پہلے بولتا تھا تو وہ آج بھی بولتا ہے، بلکہ آج زیادہ بولتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر وہ ہم کلام ہوا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت کے افراد سے ہوا ہے۔ اس امت کے اندر کروڑ ہا کروڑ ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اقطاب پیدا ہوئے ہیں، بزرگ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اطفال اللہ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں۔ اتنے اولیاء کرام، اتنے بزرگان، اتنے ولی اللہ کسی امت میں پیدا نہیں ہوئے جتنے اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو خدا نے سب سے زیادہ جو کلام کیا ہے نا وہ امت محمدیہ کے افراد سے کیا ہے۔ اس لیے جو کہہ لیں کہ وہ ہے نا، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ تو اس دور کے اندر سب سے زیادہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ مادہ پرستی کا دور ہے، لیکن مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرب پانے کا مقام، قرب پانے کا جو میدان ہے نا وہ خالی ہے۔ تو وحی اور الہام کا دروازہ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی کھلا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان راستوں پر چلا جائے جن راستوں پر چل کر خدا آپ سے ہم کلام ہوگا یا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو راستے اس نے بتائے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اگر آپ ان پر چلیں گے، خدا کے احکامات کو مانیں گے، تو خدا بھی آپ سے ہم کلام ہوگا۔ اور ہوتا ہے، احمدیوں سے بکثرت ہوتا ہے۔ یہ جو بھائی یوزر بھائی نیچے آئے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ جاہل بیچارے گاؤں دیہاتوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، رویا کے ذریعے ان کو بتایا کہ مرزا غلام احمد سچے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، اور انہوں نے بڑی دور دور سے پیدل جا کر اور ٹانگوں میں سفر کر کر کے، اس دور میں ٹانگیں چلتے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو ٹانگوں میں، پھر کچھ لوگ ریلوں سے آئے اور کچھ لوگ پیدل سفر کر کے وہ قادیان پہنچے، اور انہوں نے پھر مرزا صاحب کی بیعت کی اور بتایا کہ جی ہمیں خدا نے بتایا، خواب کے اندر بتایا کہ آپ سچے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں۔
تو ابھی بھی اس دور کے اندر بھی اس دور کے اندر بھی بالکل ضرور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. کئی احمدیوں کے واقعات ہیں ہمارے ساتھ روزانہ احمدی یہ مشاہدہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو سچا خواب آیا، وہ خواب صبح پورا ہو گیا. کسی کو خواب کے اندر کوئی الہام ہوا، کوئی بات اس نے الفاظ کوئی سنے، اس کے کانوں میں آواز آئی، وہ اس کی زندگی میں وہ الفاظ پورے ہو گئے. تو یہ تو روزانہ کا مشاہدہ ہے احمدیوں کا. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے نا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کے اوپر اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. وہ تو اسلام کو پھر مردہ مذہب مان رہا ہے، اور اسلام کے خدا کو بھی وہ گونگا خدا کہہ رہا ہے ایک لحاظ سے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اسلام کا جو خدا ہے نا، وہ متکلم خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے.